اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات کا جو آج ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے پیج نمبر 36 اور چیپٹر ہے حلف الفضول، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے یہ کیا تھا، اس کے میننگ کیا ہیں اور اس کے فائدے کیا تھے اور یہ ہے کیا بیسیکلی۔ حلف آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے حلف؟ چلیں میں بتاتی ہوں۔ حلف وہ ہوتا ہے، وہ الفاظ ہوتے ہیں جو وفاداری کی قسم کے طور پر جو ہے نا لیے جاتے ہیں۔ وفاداری کی قسم کے طور پر ایز ان کہ جو وفادار بندہ ہوتا ہے جو حلف لیتا ہے، یعنی پھر آپ اپنی بات سے مکر نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وفاداری کی قسم کے طور پر الفاظ جو لیے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حلف۔ اور حلف الفضول کیا ہے وہ ہم اس چیپٹر میں آگے پڑھیں گے، اور تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے فائدہ، یہ ایک معاہدہ تھا بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے فائدے کیا تھے کہ جو ہے مظلوموں کو سہارا ملے، کسی پر زیادتی نہ ہو اور سب کو حقوق مل سکے نا۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت عرب قبیلوں میں نا اتفاقی تھی، ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے نا اتفاقی تھی، یعنی بالکل سلوک نہیں تھا ان میں، کوئی کسی کی بات ہی برداشت نہیں کرتا تھا، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے تھے جو جنگ کی صورت اختیار کر جاتا تھا۔ یعنی وہ ذرا سی بات پہ غصے میں آ جاتے تھے، لڑ پڑتے تھے، اور لڑائی پھر اتنی زیادہ بڑھ جاتی تھی کہ وہ جنگ کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ اگر کسی ایک قبیلے کے فرد کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو دوسرے قبیلے کے افراد پورے قبیلے سے انتقام لیتے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ قبیلے کا کوئی ایک شخص ہے، اس کے ساتھ اگر غلط ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو بدلے میں کیا کرتے تھے اس پورے قبیلے سے جو ہے نا اس کا بدلہ لیتے تھے، نہ کہ اس ایک جو شخص سے جس کی غلطی تھی، بلکہ پورے قبیلے کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا تھا، کیونکہ دشمنی چل رہی تھی۔ اس طرح سے کوئی عدالتی نظام نہیں تھا اور نہ کوئی مظلوم انصاف کے لیے کوئی دروازہ کھٹکھٹا سکتا تھا۔ یعنی جیسے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے عدالتیں ہیں، ہم جاتے ہیں انصاف کے لیے، یہ وہ سارا سسٹم ہے ایک یہاں پہ، لیکن اس ٹائم ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ آپ انصاف کے لیے کہیں جا سکو، کسی کو بتا سکو کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں یا مجھے انصاف لے کے دیں۔ پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ مسافروں کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ہوتی تو ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا، یعنی کوئی تھا ہی نہیں کہ جو انصاف دلا سکے یا ان لڑائی جھگڑوں کو روک سکے، ان ظلم و زیادتی کو روک سکے۔ مکہ کے کچھ لوگوں کو یہ ظلم و زیادتی بری لگتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے سامنے یمن کے ایک بے سہارا مسافر نے مدد کی فریاد کی، ٹھیک ہے۔ یمن کا ایک بے سہارا مسافر تھا، اس نے دیکھا کہ کیا ہے بھائی، ہو کیا رہا ہے، کوئی انصاف ہی نہیں مل رہا، جو اس کے ساتھ ظلم ہوا، جو اس کے ساتھ بیتی۔ اس نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کو مطلب ان کے سامنے اپنا یہ جو ہے سارا قصہ، سارا واقعہ رکھا کہ یہ دیکھیں اور میری مدد کریں، ٹھیک ہے۔ اس مسافر کا تجارتی سامان مکہ کے ایک رئیس نے خریدا لیکن قیمت دینے سے انکار کر دیا، مطلب کہ وہ اپنا تجارتی سامان جہاں بیچنے آیا تھا اور ایک رئیس بہت امیر جو شخص ہے اس نے خریدا، لیکن اس نے اس کی رقم، ٹھیک ہے نا، وہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی، جس کے بعد مکہ کے کچھ قبائل نے عہد کیا کہ وہ متحد ہو کر مظلوم کی مدد کریں گے۔ جب اس نے اپنی آواز بلند کی اس واقعے کے خلاف کہ دیکھیں میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، مجھے جو میرا مال خریدا ہے اس کی قیمت ادا نہیں کی جا رہی، تو پھر جو کچھ قبائل ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک ساتھ مل کر اکٹھے ہو کر اس کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو مدد کرنے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے تھے نا، کچھ قبائل کے لوگ جنہوں نے عہد کر لیا تھا، اس عہد نامے کو حلف الفضول کہتے ہیں بیسیکلی، جس کا مقصد کیا تھا کہ ہیلپ کی جائے، مدد کی جائے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، وہ کوئی بھی ہو بے شک، ٹھیک ہے، جیسے کہ بے شک کوئی مسافر ہی کیوں نہ ہو۔ آگے پڑھتے ہیں۔ یہ معاہدہ جن 3 لوگوں کے باعث وجود میں آیا، مطلب جو اس کی وجہ بنے، ان تینوں کے نام میں فضل مشترک تھا، مطلب جو 3 لوگ جو اس معاہدے کے پیچھے کے مین ریزن تھے، جو مین وجہ تھی جن 3 لوگوں کی وجہ سے یہ معاہدہ وجود میں آیا تھا، ان کے نام میں کامن چیز یا کامن ورڈ کیا تھا؟ فضل، ٹھیک ہے۔ اس لیے معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ جس وقت یہ معاہدہ طے پایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت فرمائی۔ حلف الفضول کے باعث مظلوموں کو سہارا ملا، دیکھا اس کا مقصد یہی تھا
جب بھی کسی پر کوئی ظلم یا زیادتی کرتا تو حلف الفضول کے ارکان فریاد کرنے والے کی پوری مدد کرتے۔ ارکان یعنی جو اس کے ورکر تھے، جو حصہ تھے، وہ فوراً پہنچ جاتے اور مدد کرتے اور سارا جو ہے مسئلہ سالو کرواتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا، بہت چھوٹا سا تھا اور کیا تھا وہ اب ہم نے پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر بھی کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اب اس میں کویسچن تو نہیں ہے اس چیپٹر کے، لیکن خالی جگہ پر ہے سرگرمی میں، اور صرف 4 ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ڈیش نے ظلم و زیادتی کے خلاف آواز بلند کی۔ اس میں اوپر ایک ہی ذکر ہے، کون تھے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، تو ہم لکھیں گے حضرت زبیر۔ مکہ کے قبائل نے عہد کیا کہ وہ ڈیش کی مدد کریں گے، مظلوموں کی جن کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا۔ 3rd ہے حلف الفضول ڈیش لوگوں کے باعث وجود میں آیا، 3 لوگوں کے باعث۔ ٹھیک ہے، پھر 4th اور لاسٹ ہے جب حلف الفضول طے پایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ڈیش سال تھی، 20 سال تھی۔ بس بہت ایزی سا یہ سبق تھا، اور اس کے علاوہ پھر بھی آپ کو کوئی ورڈ یا کوئی ایسی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔